بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی سیکھنے، اچھا سوچنے، خوشیاں بانٹنے اور مثبت اقدام کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ زمانے میں دولت ہی بانٹ سکیں۔ آپ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے آپ وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، آپ اپنی ان چیزوں کو تقسیم کر کے زمانے میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور یقین مانے یہ وہ کرام ہے، یہ وہ کام ہے جس میں ہنر، علم، قابلیت اور صلاحیت آتی ہے۔ یہ کسی کو تقسیم کرنے سے، کسی کو بتانے سے، کسی کی زندگی میں ان سے تبدیلی لانے سے آپ کی اپنی زندگی تبدیل ہوگی۔ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا۔ آپ کے ہنر میں اضافہ ہوگا، آپ کی قابلیت میں، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ تقسیم کریں۔ زمانہ جو افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ اس دور میں نفسا نفسی کا شکار کیا ہوا ہے۔ کوئی پریشانیوں میں، کوئی مسائل میں، کوئی صحت کو لے کے پریشان ہے، کوئی پیسے کو لے کے پریشان ہے، اور کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسہ تو ہے، صحت تو ہے، لیکن وقت ہی نہیں ہے، اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ رات کو کھائے گا کیا، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اتنے آپشن ہیں وہ چوز نہیں کر پا رہا کہ وہ اس میں سے کھائے گیا۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کا آج کیسے گزر رہا ہے، وہ اس میں آج کیسے گزارنا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کل کہیں پہ انویسٹمنٹ کر کے کاروبار کیسے سٹارٹ کروں، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ انویسٹمنٹ کر دیا کہیں ڈوب نہ جائے۔ کوئی پیسے بنانے کے لیے پریشان ہے، اور کسی کے پاس بے حساب پیسہ وہ پیسے سیو کرنے کے لیے پریشان ہے۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس مفلسی کے عالم میں، یہ مفلسی کہہ لیں، یہ غریبی ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، پرسکون نہیں ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، تو وہ غریب ہے، وہ پیسے والا نہیں ہے۔ پیسے سے خوشحالی نہیں آ سکتی۔ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے مثبت انداز سے کامیابی آ سکتی ہے۔ تو وہ بندہ غریب ہے۔ تو ایسے دور میں اگر آپ کے مثبت قدم کی وجہ سے، اگر آپ کے مثبت بات کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اس سے بڑا آپ کے پاس جینے کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کا بولنا کسی کی زندگی میں آگ پر تیل کے برابر ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کے زخم پر مرہم کے برابر ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے زخم پر مرہم بننے والا کردار ادا کریں، یا پھر آگ میں تیل کا کردار ادا کریں۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مثبت انداز اپنائیں گے تو آپ کی زندگی آپ کے لیے 10 گنا زیادہ مثبت انداز آپ کی زندگی آپ کو پیش کرے گی، جو آپ کی زندگی میں بہتری ہوگی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ منفی سوچ اپنائیں گے، تنقید کریں گے، کسی کے کرٹیسزم کریں گے، تو یقین مانے آپ کی زندگی خود بیکورڈ پہ چلی جائے گی، 10 گنا پیچھے۔ آپ وہ لوگ نہ بنے جو منفی سوچتے ہیں، آپ پازیٹیو سوچیں، آپ اپنی پازیٹیو تھنک کو آگے لے کر جائیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو خامیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، جن کو خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی ذات خامیوں سے بری ہوتی ہے۔ 80% لوگوں کا تہیہ یا ان کا سوچنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی کسی خوبی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کی خامی کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ کہکا لگاتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر نے کلاس کے اندر بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس میں اس ٹیچر نے بورڈ کے اوپر ایک ٹیبل لکھا، جیسے 9 × 1 = 9 ہوتا ہے، لیکن اس نے 7 لکھا، اور اس کے بعد 9 × 2 = 18، اور اسی سیکوینس کے ساتھ اس نے باقی پوری گنتی کو 10 تک پورا کر دیا۔ یعنی اس نے صرف پہلا حرف کیا کیا، 9 × 1 = 9 کی جگہ 7 لکھ دیا، اور باقی اس نے پورا برابر لکھا، جیسے 18، 27، 36، یہ سارا وہ لکھتا گیا، اور اس نے اس فگر کو پورا کر کے 9، 10 اور 90 کر دیا۔ جب اس نے یہ کمپلیٹ کیا تو بچے کیا لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے اس ٹیچر کے اوپر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے 9 × 1 = 9 نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے۔ وہ ساری جو 9 خوبیاں تھی، انہوں نے 9 فگر صحیح لکھے، 9-2، 9-3، 9-4، 9-5، 9-6، 9-7، 9-8، 9-9 اور 9-10، یہ سارے باقی فگر ٹھیک لکھے، لیکن پہلا انہوں نے جان بوجھ کر غلط لکھا۔ لوگوں نے وہ پہلا پکڑا، بچوں نے وہ پہلا پکڑا۔ بچوں کو بھی یہ شعور ہے، وہ اس پہ کیا لگا رہے ہیں، وہ اس پہ ہنس رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے بھی زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے ارد گرد ماحول میں، اڑوس میں، پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ پر تنقید کرتے ہوں گے، جو آپ کی خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کی خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہوں گے، آپ کی خوبیوں کو سکپ کر دیں گے۔ تو آپ ایسے کم از کم نہ بنے۔ آپ کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ آپ زمانے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ ایک سایہ دار درخت لگا سکتے ہیں، آپ ایک پھلدار درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کو بہترین کریں، آپ اپنی سوچ سے دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا سیکھنے کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آنے کا نام ہے، ایک دوسرے کو درگزر کر دینے کا نام ہے۔ بڑا پن اسی میں ہی ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، یہ آپ دوسروں میں تقسیم کریں، اس کو آپ دوسروں کی زندگیوں میں لائیں۔
تاکہ ان کی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے آپ کا ہنر آپ کے لیے باعث کامیابی بن جائے گا. آپ کو دنیا میں بھی اس میں کامیابی نظر آئے گی, آپ کو آخرت میں بھی اس میں کامیابی نظر آئے گی, کیونکہ آپ نے انسانیت کا حق ادا کر دیا. آپ نے بینگ اے ہیومن بینگ, آپ نے اس چیز کا حق ادا کر دیا کہ آپ کے اندر پازیٹیو سوچ ہے, آپ کے اندر نیگیٹو سوچ نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ ایک ٹیچر نے پورا وائٹ بورڈ لیا, اس وائٹ بورڈ کے اندر ایک ڈاٹ لگایا, ایک بلیک ڈاٹ لگانے کے بعد اس نے سب سے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں کالا نقطہ نظر آ رہا ہے. ان کو وہ اتنا بڑا وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو صرف اور صرف ایک کالا نقطہ نظر آیا. تو آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہوں گے جو پورے وائٹ بورڈ کو, پوری خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ پر تنقید بھی کریں گے, آپ پر کہکا بھی لگائیں گے. لیکن آپ ایسا نہ بنیں, آپ پورے وائٹ بورڈ کو دیکھیں اور لوگوں کے اندر وائٹ بورڈ تلاش کریں, ایک ڈاٹ تلاش نہ کریں. لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیوٹی لائیں, لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیوٹی ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا مثبت انداز ہے, تاکہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ سکے. ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.